بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 11 کریں گے. لیسن نمبر 11 میں ہم لوگ ہسٹری اینڈ سسٹمز آف سائیکالوجی کے بارے میں پڑھیں گے. آج ہم لوگوں نے مزید جو ہے نا وہ تھوڑا سا رشین کنٹریبیوشنز کے بارے میں پڑھیں گے. اس میں آج ہم نے ایوان پاولوف کے بارے میں پڑھنا ہے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہونا تو پچھلے میں ہم لوگوں نے ایوان شیفینو کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے, ایوان سیشینو کے بارے میں. آج ہم لوگ نے جو ہے نا ایوان پاولوف کے بارے میں پڑھنا ہے. ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے. مڈ ٹرم کی ساری جو ویڈیوز ہیں اس میں ایک ایک چیز آپ کی جو ہے نا وہ بتا دی گئی ہے. یہ مڈ ٹرم, یہ یہاں سے ایم سی کیوز, یہ یہاں سے کوسچن آئے گا, سب کچھ آپ کو مینشن کیا گیا اس میں. ٹھیک ہے, ہم لوگ پڑھتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرف. ایوان پاولوف ایک بہت بڑے سائیکولوجسٹ مانے جاتے ہیں 20th سینچری کی. ان کی جو کانٹریبیوشنز ہیں سائیکولوجی میں وہ اسی فیلڈ میں بعد میں ان کی جو کانٹریبیوشنز ہیں اسی کی بیس پہ اور بھی بہت زیادہ ڈسکوریز کی گئی ہیں. پاولوف ریاضن میں پیدا ہوئے تھے, رشیا میں. اچھا, ان کے جو فادر تھے نا وہ چرچ میں کام کرتے تھے, اسی لیے جو پاولوف ہیں انہوں نے ریلیجن کو ہی اسٹڈی کرنے سے جو ہے نا وہ کام سٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے انہوں نے ریلیجن کی اسٹڈی کی تھی, اس کے بعد انہوں نے میڈیسن کو اسٹڈی کیا. شروع میں ان کا جو کام تھا, انہوں نے جو جرمنی میں لائپزگ میں جو ہے نا اس میں یہ ریسرچ ایسوسیٹ کے طور پہ کام کرتے تھے, اور بعد میں اسی جرمنی میں ہی لائپزگ میں ہی سائیکولوجیکل لیبارٹری بھی جو ہے نا وہیں پہ اسٹیبلش ہوئی تھی. تو یہ بھی آپ لوگوں کا ایم سی کیوز آتا ہے کہ پہلی جو سائیکولوجیکل لیبارٹری کہاں پہ اسٹیبلش ہوئی تھی, تو وہ ہوئی تھی لائپزگ جرمنی میں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, جو ایوان پاولوف تھے انہوں نے بہت ہی چھوٹی سی عمر میں ہی, جب وہ لائپزگ کے ساتھ جو ہے وہ لائپزگ میں جب کام کرتے تھے, اس کے بعد ہی بہت سی چھوٹی ہی عمر میں ہی پاولوف پروفیسر اپوائنٹ ہوئے تھے امپیریل انسٹیٹیوٹ آف ایکسپیریمنٹل میڈیسن. اس انسٹیٹیوٹ میں جو ہے نا وہ پروفیسر کے طور پہ کام بھی کرتے تھے. اب ہم لوگ تھوڑا ان کی جو ہے نا کانٹریبیوشنز کے بارے میں پڑھے ہیں. سب سے پہلے جو ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے ایوان پاولوف کی, وہ یہ تھی کہ انہوں نے انسانوں کے اندر جو ڈائجسٹیو گلینڈز ہوتے ہیں نا ان کے اوپر بہت اسٹڈی کی تھی, اور انہوں نے جو اپنی یہ والی ریسرچ کو انہوں نے پبلش بھی کیا تھا, اور یہ والی ان کی ریسرچ سارے ایکڈیمک سرکلز میں پڑھائی بھی جاتی ہے. ایوان پاولوف کو یہ بھی آنر حاصل ہے کہ یہ وہ پہلے سائیکولوجسٹ ہیں, اور صرف یہی ایک واحد سائیکولوجسٹ ہیں جن کو نوبل پرائز ملا تھا. تو یہ بھی آپ لوگوں کا ایم سی کیوز آتا ہے کہ وہ کون سے سائیکولوجسٹ ہیں جن کو نوبل پرائز ملا تھا. دیٹ از ایوان پاولوف. ٹھیک ہے, یہ آپ یہاں سے دیکھیں کہ میں نے 2-3 آپ لوگوں کو ایم سی کیوز بتا دی ہیں. اچھا, یہاں پہ نوبل پرائز ان کو ملا تھا فزیولوجی میں اور میڈیسن میں. 1904 میں ان کو ملا تھا نوبل پرائز, اور کیونکہ انہوں نے ڈائجسٹیو سسٹم کے اوپر جو ہے نا وہ کام کیا تھا, تو اس بیس پہ فزیولوجی اور میڈیسن کی بیس پہ جو ہے نا ان کو نوبل پرائز ملا تھا. تو نوبل پرائز کی یہ جو ڈیٹ ہے نا 1904, یہ امپورٹنٹ ہے, یہ اپنے یاد کرنی ہے. ویسے میں آپ لوگوں کو ہر ڈیٹ نہیں کرواتی, یہ جو کب پیدا ہوئے, کب ان کی ڈیتھ ہوئی, یہ بھی میں آپ لوگوں کو نہیں کروا رہی, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ سارے سائنٹسٹ کی جو ہے نا مکس اپ ہو جائیں گے, فائدہ کوئی نہیں کرنے کا. تو یہ ہے کہ یہ والی امپورٹنٹ ہے, نوبل پرائز ان کو 1904 میں ملا تھا. اچھا, پھر ان کی کنٹری میں کیا ہوا تھا کہ سویت ریولیوشن آئی تھی, حکومت چینج ہو گئی تھی 1917 میں. اب وہاں پہ چانس یہ ہوئے تھے کہ پاولوف جو ہے نا اب زیادہ فردر ریسرچ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو نئی گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ یہ ایکسپیکٹیشنز لگا دی گئی تھی کہ وہ پاولوف کو الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ اپنی ریسرچ کو کنٹینیو کریں. لیکن جب سویت گورنمنٹ جب سٹارٹ ہوئی تو سویت گورنمنٹ نے الٹا پاولوف کو سپورٹ کیا تھا. گورنمنٹ نے صرف ان کو فنڈز ہی نہیں پرووائڈ کیے تھے ریسرچ کے لیے, بلکہ انہوں نے جتنی بھی ضروری فیسلٹیز ہوتی ہیں جو کہ چاہیے ہوتی ہیں کسی بھی ریسرچ کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے, گورنمنٹ نے وہ ساری کی ساری پاولوف کو, ایوان پاولوف کو وہ ساری فیسلٹیز پرووائڈ بھی کی تھی. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ہو گئی. تو یہ ہم لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے کہ سویت گورنمنٹ کا ریئیکشن جو ہے نا پاولوف کے ریسرچ کے ساتھ کیسا تھا. ٹھیک ہے, ایک اور سب سے بڑی جو کانٹریبیوشنز ہیں ایوان پاولوف کی, وہ یہ تھا کہ انہوں نے لنکیج جو ہوتا ہے نا ایک فزیولوجی اور سائیکولوجی, ان دونوں کے درمیان جو ایک لنکیج ہوتا ہے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی. سب سے پہلے فزیولوجی اور سائیکولوجی کے اوپر بات کس نے کی تھی؟ ایوان سیشینو نے کی تھی نا, جو ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا. تو یہ انہی کی اسٹڈی سے جو ہے نا مزید امپریس ہوئے تھے, اور انہوں نے مزید فزیولوجی اور سائیکولوجی کے اندر جو ہے نا لنک جو ہے نا وہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی. اس کا مطلب کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ جو انسان کی جو فزیولوجی ہوتی ہے, فزیولوجی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان کیسے بنا ہوا ہے, انسان کا اسٹرکچر کیا ہے, انسان کا جنرل اسٹرکچر کیا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو انسان کا جنرل اسٹرکچر ہوتا ہے نا, اس میں اور انسان کے مائنڈ میں ایک لنک ہوتا ہے. یہ دونوں ہی, انسان کی فزیولوجی اور انسان کا مائنڈ, ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتے ہیں, ایک دوسرے کو افیکٹ کرتے ہیں. ان کی جو فائنڈنگز ہے وہ بھی بک میں پبلش کی گئی تھی, اور ان کی وہ والی بک بھی ایکڈیمک سرکلز کے اندر پڑھائی جاتی ہے.
انہوں نے اپنی بک کے اندر ایک بڑی خوبصورت سی تھیوری لکھی تھی. یہ ان کی بہت زیادہ امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے سائیکالوجی کی فیلڈ میں. اور وہ انہوں نے تھیوری جو لکھی تھی نا وہ مینلی انہوں نے کنسیپٹ دیا تھا لرننگ بائی کنڈیشننگ, کہ انسان کنڈیشننگ کے تھرو لرن کرتا ہے. کنڈیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ٹرین کرنا, کسی چیز کو خوبصورت بنانا, کسی چیز کو بہتر شکل دینا, ٹھیک ہے, دیٹ از اے کنڈیشننگ. تو ان کا یہ جو کنسیپٹ ہے نا لرننگ کا کنسیپٹ یہ تھا کنڈیشننگ کے تھرو. اچھا, یہ انہوں نے اپنا پوری بک کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں یہ اس تھیوری کو انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ انسان کنڈیشننگ کے تھرو کیسے سیکھتا ہے. یہ ایکچولی جو ہے نا ایک ایکسپلینیشن تھی سائیکالوجی اور فزیولوجی کے درمیان جو لنک ہوتا ہے نا, کیونکہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں فزیولوجی جو ہوتی ہے یعنی کہ انسان کے ارد گرد کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کے تھرو ہی انسان کا جو جسم ڈیٹیکٹ کرتا ہے مختلف چیزیں اور اس کے مطابق ہی انسان کی نفسیات رسپونڈ کرتی ہے. یہی چیز ہوتی ہے نا فزیولوجی اور سائیکالوجی, ہم لوگ پچھلے لیکچر میں اس کو پڑھ چکے ہیں. تو اسی چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے انہوں نے یہ تھیوری دی تھی کنڈیشننگ کی, اور پاولاف نے اس کو ڈسکور کیا تھا. شروع میں پاولاف کی جو اسٹڈیز تھی انہوں نے جو آئیڈیاز دیے تھے, سشانو نے بھی وہی سیم آئیڈیاز دیے تھے, وہ بھی رشین سائیکالوجسٹ ہی تھے. تو یہ بہت زیادہ امپریس ہوئے تھے ان کی اسٹڈی سے. پاولاف نے ایک اینیملز کے اوپر اور انسانوں کے اوپر پوری ایکسپیریمنٹ کی ایک سیریز کنڈکٹ کروائی تھی. انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا ڈاگز کے اوپر, ٹھیک ہے, اور وہیں سے انہوں نے ڈسکور کیا تھا کہ کوئی بھی انسان جو جانور جو ہوتا ہے نا وہ کنڈیشننگ کے تھرو ہی لرن کرتا ہے, سیکھتا ہے. ان کا جو لرننگ کا کنسیپٹ تھا نا, یعنی کہ انسان کنڈیشننگ کے تھرو کوئی بھی جو لیونگ آرگنزم ہوتا ہے کنڈیشننگ کے تھرو کیسے لرن کرتا ہے, کیسے سیکھتا ہے, انہوں نے اس چیز کو ایکسپلین کیا تھا. اور اس میں پہلے کچھ بیسک ٹرمز ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ وہ کون کون سے ہوتے ہیں. پہلے آپ لوگوں نے مائنڈ میں بات رکھنی ہے ریفلیکس کیا ہوتا ہے. ریفلیکس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سٹیمولس ملتا ہے, کوئی بھی سگنل ملتا ہے نا, تو انسان کا جو آٹومیٹک رسپانس ہوتا ہے ان لرنڈ, یعنی کہ جو رسپانس اس نے خود نہیں سیکھا ہوتا, آٹومیٹکلی نیچرلی ہی جو ہے نا خود بخود وہ رسپانس ہو جاتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے ریفلیکس ہوتا ہے. فار ایگزامپل جب بہت زیادہ ہوا کا جھونکا آپ کے منہ کے ساتھ ٹکرائے تو آپ کی آنکھیں بلنک کریں گی, ٹھیک ہے, یا انسان کسی گرم چیز کو چھوتا ہے تو فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے. اب اس نے یہ سارا رسپانس آئیز کو بلنک کرنا اور ہاتھ پیچھے کھینچنا یہ اس نے کہیں سے سیکھا تو نہیں ہے نا, نیچرلی رسپانس ہے, اور یہ انوالنٹری ہے, انسان اس کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتا. یہ ایک نیچرل ریئیکشن ہوتا ہے اسٹیمولائی کی طرف. تو اس طرح کا جو ریئیکشن ہوتا ہے پاولاف نے اس کو کہا تھا ریفلیکس, ٹھیک ہے. یہ بات آپ لوگوں نے مائنڈ میں جو ہے نا بات رکھنی ہے. ان لرنڈ ہوتا ہے, آٹومیٹک ہوتا ہے, انوالنٹری ہوتا ہے, خود بخود ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور نیچرل ریئیکشن ہوتا ہے یہ ریفلیکس. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں انکنڈیشنڈ سٹیمولس. انکنڈیشنڈ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے, یعنی کہ وہ سٹیمولس جو کہ کسی بھی انسان کو کنڈیشن یا ٹریننگ دینے کے علاوہ, یعنی کہ بغیر ہی نیچرل جو چیز ہوتی ہے نا وہاں پہ ہم لوگ انکنڈیشن کا ورڈ یوز کریں گے, ٹھیک ہے. یہ وہ سٹیمولس ہوتا ہے, یعنی کہ وہ سٹیمولس جو کہ نیچرل رسپانس کریٹ کرے گا, ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی آپ کو اگر سٹیمولس ملتا ہے نا, جیسے ہم لوگوں نے بتایا تھا, میں نے ابھی جو پہلے بتایا کہ اگر آپ لوگ گرم چیز کو ٹچ کرتے ہیں فوراً سے پیچھے کھینچ لیتے ہیں تو ریفلیکس ہوتا ہے. تو وہ جو آپ کو گرم چیز والا سٹیمولس ملا وہ ایک نیچرل ایک ہے نا سٹیمولس, ایسا سٹیمولس ہے جس کی وجہ سے نیچرل رسپانس ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے انکنڈیشنڈ سٹیمولس ہوتا ہے. یہ سٹیمولس ہی ہوتا ہے کہ ایسا سٹیمولس ہوتا ہے جس کی وجہ سے باڈی خود بخود رسپونڈ کرتی ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ اور باڈی جو ہوتی ہے نا کنڈیشن نہیں ہوئی ہوتی, یعنی کہ اس نے ٹریننگ نہیں حاصل کی ہوتی کہ میں نے اس سٹیمولس کا رسپانس ایسے کرنا ہے. سمجھ میں آ گئی نا آپ لوگوں کو بات. ایسا اشارہ جس پہ باڈی بغیر کسی ٹریننگ کے خود بخود ہی نیچرل طریقے سے رسپونڈ کرے گی, وہ سٹیمولس کیا ہوگا, انکنڈیشنڈ سٹیمولس ہوگا. فار ایگزامپل اگر بیل بجتی ہے تو کتا کیا کرے, اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے, وہ بیل کو سنے گا, ٹھیک ہے. اب نیچرل سی چیز ہے نا, تو وہ بیل جس کی وجہ سے نیچرل رسپانس کریٹ ہوا ہے تو وہ بیل کیا ہو جائے گی, ایک انکنڈیشنڈ سٹیمولس ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو ڈاگ نے ایک انکنڈیشنڈ سٹیمولس کو رسپانس کیا, تو ڈاگ نے یہ سیکھا نہیں تھا کہ میں نے اس سٹیمولس کو اس مینر میں نے رسپونڈ کرنا ہے, بلکہ خود بخود ہی اس نے جس سٹیمولس کو وہ رسپونڈ کرتا ہے, چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو, تو دیٹ از اے انکنڈیشنڈ سٹیمولس, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انکنڈیشنڈ رسپانس, یہ سیم ویسا ہی ہے جیسے ہم لوگوں نے ریفلیکس کی بات کی نا, یعنی کہ یہ نیچرل رسپانس ہوتا ہے جو کہ کوئی بھی انسان انکنڈیشنڈ سٹیمولس کو دیتا ہے. انکنڈیشنڈ سٹیمولس تو آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا نا, ٹھیک ہے. انکنڈیشنڈ جب سٹیمولس ہوتا ہے ایسا یعنی کہ سٹیمولس جس پہ بغیر کسی ٹریننگ پہ آپ رسپونڈ کرتے ہیں, تو وہ جو نیچرل رسپانس ہوتا ہے نا کسی بھی آرگنزم کا, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں انکنڈیشنڈ رسپانس. فار ایگزامپل جب کتا کسی کھانے والی چیز کو دیکھے گا تو اس کا وہ رال ٹپکانا شروع کر دے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ کتے کو جب کوئی سٹیمولس ملا
تو جو اس کو اپنے انوائرمنٹ سے اسٹیمولس ملا نا، اور وہ ایسا اسٹیمولس تھا جو کہ انکنڈیشنڈ تھا، یعنی کہ اس کو کتے کو ٹریننگ نہیں دی گئی کہ تم نے کھانا دیکھنا ہے تو تم نے رال ٹپکانی ہے. یہ ایک نیچرل سی چیز ہے، کتا کھانے والی چیز دیکھے کہ وہ رال ٹپکائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ڈاگ، کوئی کتا یا کوئی بھی چیز جب انکنڈیشنڈ اسٹیمولس پہ سرٹن مینر میں ریئیکٹ کرے گی تو اس کو ہم لوگ کیا کریں گے، نیچرل رسپانس، جس کو ہم لوگ انکنڈیشنڈ رسپانس بھی کہتے ہیں. اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں کنڈیشنڈ اسٹیمولس کی، یعنی کہ یہ وہ چیز، وہ سگنل جو کہ ایسا سگنل ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی انسان، کسی بھی جانور کو جب آپ لوگ ٹریننگ دیتے ہیں نا کہ تم نے اس اسٹیمولس کا ایسے رسپانس، جب اس کو، یعنی کہ جب کسی بھی اسٹیمولس کے جو ہے نا جواب میں کوئی رسپانس سکھایا جاتا ہے نا، تو وہ جس اسٹیمولس پہ اس کی کنڈیشننگ ٹریننگ کی جاتی ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کنڈیشنڈ اسٹیمولس. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں، پاولاو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ نیوٹرل سٹیمولس کو انکنڈیشنڈ سٹیمولس کے ساتھ کمبائن کر دیتے ہیں. نیوٹرل سٹیمولس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سٹیمولس جس پہ کتا جو ہے نا، فار ایگزامپل ہم کتے کی یہاں پہ مثال لے لیتے ہیں کہ کتا جو ہے نا جس سٹیمولس پہ بالکل رسپونڈ کرے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس کو جب ہم لوگ انکنڈیشنڈ سٹیمولس کے ساتھ، یعنی کہ وہ سٹیمولس جو کہ نیچرل رسپانس کریٹ کرتا ہے، اگر ہم لوگ ان دونوں سٹیمولس کو آپس میں کمبائن کر دیں تو پھر جو ہے نا کتے کا رسپانس ڈفرینٹ ہوگا. یہ والی جو رسپانس ہوتا ہے نا، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کنڈیشنڈ رسپانس. ٹھیک ہے، جو کہ کنڈیشنڈ سٹیمولس کے ریزلٹ میں جو ہے نا وہ کتا دیتا ہے. اب کنڈیشنڈ سٹیمولس وہ ہوگا کہ جب فار ایگزامپل کتے کو جب پہلے بیل بجائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو بیل کے ساتھ اگر کتے کو ہر دفعہ کھانا دکھایا جائے تو اب ویسے تو کھانے کی وجہ سے ہی کتا سیلیویٹ کرے گا نا، اس کے منہ میں پانی آئے گا صرف کھانا دیکھ کے ہی، لیکن کیونکہ کھانے کے ساتھ ہر دفعہ بیل آتی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ جو بیل ہے نا وہ ایک نیوٹرل رسپانس ہے، یعنی کہ بیل کو دیکھ کے تو کتے کے منہ میں پانی نہیں آئے گا. ایسا ہی ہے نا، جب آپ لوگ پہلے شروع میں صرف ایک بیل دکھائیں گے نا اس کو، وہ اس کے منہ میں پانی نہیں آئے گا، لیکن جب آپ اس کو بار بار کھانا دیں گے، کھانے کے ساتھ آپ اس کو بیل دکھائیں گے نا، تو کتے کو عادت ہو جائے گی، وہ یہ سمجھے گا، جب بھی وہ بیل دیکھے گا نا تو اس کے مائنڈ میں یہ بات جائے گی کہ یہ بیل ہے، اس کے ساتھ ضرور کھانا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جب اس کو بار بار کسی اس انکنڈیشنڈ سٹیمولس یعنی کہ کھانے کے ساتھ ایک نیوٹرل سٹیمولس یعنی کہ بیل دکھاتے رہیں گے تو وہ نا اس کا ایک کنڈیشنڈ سٹیمولس بن جائے گا. بیل جو ہے نا کنڈیشنڈ سٹیمولس بن جائے گا، یعنی کہ جب وہ بیل دیکھے گا تب بھی وہ سیلیویٹ کرے گا، کیونکہ اس کی مائنڈ میں یہ بات ہوگی کہ یہ بیل ہے تو ضرور اس کے ساتھ کھانا ہے. دوسرے لفظوں میں ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کھانے کا جو سٹیمولس ہے نا اس کو ہم لوگ جو ہے نا وہ کنڈیشن کر دیتے ہیں، یعنی کہ جو بیل کو رنگ کرنے کے سٹیمولس کے ساتھ بیل کو آپ نے دکھایا تو بیل کو دیکھ کے اس کے منہ میں جو پانی آنا شروع ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے، بیل ایک کنڈیشن سٹیمولس ہے. آپ نے ٹریننگ کروائی ہے کتے کی کہ اس سٹیمولس کے اوپر تم نے رسپونڈ کرنا ہے، ایسے جو ہے نا، ٹھیک ہے، وہ رسپونڈ کرے گا. اس کے بعد ایک کنڈیشن رسپانس ہوتا ہے، یعنی کہ یہ کنڈیشن سٹیمولس جب کسی بھی بندے کو دیا جاتا ہے تو وہ جس مینر میں ریئیکٹ کرے گا اس کو ہم لوگ کہیں گے کنڈیشن رسپانس. ویسے نارمل حالات میں وہ بندہ، کوئی بھی آرگینزم ہے، وہ والا رسپانس نہیں کرے گا، لیکن ایک ٹریننگ کے بعد جب وہ رسپانس کرے گا تب ہم لوگ کہیں گے یہ کنڈیشن رسپانس ہے. فار ایگزامپل اگر کتے کو وہی بات ہے کہ جب کھانا اور بیل اکٹھے دیے جائیں گے تو پھر کیا کرے گا، کتے کو صرف بیل بھی دکھائیں گے کہ کتے کے پھر منہ میں پانی آئے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک کنڈیشن رسپانس ہو گیا. ٹھیک ہے، پہلے ویسے تو عام حالات میں بیل کو دیکھ کے کتا سیلیویٹ نہیں کرے گا، لیکن جب بھی اس کو آپ لوگ کھانے کے ساتھ بار بار دیں گے وہ ایکسپیکٹ یہی کہ اس کو امید ہوگی بار بار کے کھانے کے ساتھ بیل ہوتی، اس کا مطلب ہے بیل کو وہ ویسے جب اکیلے بھی دیکھے گا نا تو وہ پھر بھی سیلیویٹ کرے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ڈاگ کا جو رسپانس ہے نا وہ جڑ گیا ہے اس کنڈیشن سٹیمولس کے ساتھ. ٹھیک ہے، ویسے تو ایک اوریجنل سٹیمولس تو ظاہر سی بات ہے کھانے کو تو دیکھ کے سیلیویٹ کرے گا، لیکن اس سے ہٹ کے صرف بیل کو بھی دیکھے گا پھر بھی وہ سیلیویٹ کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ جو سیم رسپانس ہو جاتا ہے جب اس کو بار بار جو ہے نا وہ سٹیمولس دیا جاتا ہے فار ایگزامپل کھانے کے ساتھ، تو وہ سیم طریقے سے وہ رسپونڈ کرے گا. دیٹ از اے کنڈیشن رسپانس. یہی وجہ ہوتی ہے. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ فار ایگزامپل اگر آپ بچے کو ایک دفعہ ہاسپٹل پہلی دفعہ لے کے گئے نا، ٹھیک ہے، تو بچے کو اگر کسی وائٹ کوٹ والے بندے نے نا انجیکشن لگا دیا، ٹھیک ہے، دوسری دفعہ بچے کو لے کے گئے پھر بھی وائٹ کوٹ والے بندے نے انجیکشن لگا دیا. بچہ انجیکشن سے ڈرتا ہے لیکن وہ کیا کرے گا، وہ ساتھ میں وائٹ کوٹ والے بندے سے بھی ڈرے گا. تیسری دفعہ آپ ہو سکتا ہے بچے کو لے کے جائیں گے، وہ وائٹ کوٹ والے بندے کو دیکھ کے، حالانکہ اس کے ہاتھ میں انجیکشن نہیں بھی ہوگا، پھر بھی وہ وائٹ کوٹ والے بندے کو دیکھ کے رونا شروع کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے مائنڈ میں یہ بات ہوگی، یہ جو ہے نا وہ ایک کنڈیشن رسپانس ہوگا اور کنڈیشن سٹیمولس ہو جائے گا کہ جو وائٹ کوٹ والا بندہ ہوتا ہے نا وہ انجیکشن لگاتا ہے، اس کے پاس تو پکا انجیکشن ہوتا ہے.
تو یہ ایک بیسک ایلیمنٹس جو ہے نا وہ پاولوف نے بتائے تھے، اور یہیں سے انہوں نے آئیڈیا دیا تھا کہ کیسے انسان جو ہیومن بینگس کسی بھی چیز کو سیکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک انکنڈیشن سٹیمولس یعنی کہ کوئی نیچرل سٹیمولس اور ساتھ میں کوئی کنڈیشن سٹیمولس بار بار کسی بھی انسان کسی بھی آرگنزم کو بار بار اکٹھے دکھائے جائیں تو اس سے کیا ہوگا کہ انکنڈیشن رسپانس جو تھا وہی بالکل ویسا ہی رسپانس صرف اگر اکیلا کنڈیشنل سٹیمولس دکھایا جائے تو بھی بالکل سیم ویسا ہی رسپانس کرے گا انسان یا کوئی بھی آرگنزم جیسے وہ انکنڈیشن رسپانس پہ کرتا تھا، یعنی جیسے وہ نیچرل رسپانس پہ کرتا تھا. سمپل ٹرمز میں اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ وہی ایگزامپل ہے جہاں پہ دوبارہ سے تھوڑی سی سمری بتائی ہوئی کہ اگر بیل کو رنگ کریں اور ساتھ میں کھانا آپ لوگ دیں اکٹھا جو ہے نا کتے کو، تو اس سے وہ کیا ہوگا کہ وہ بار بار اگر ریپیٹڈلی آپ ایسے کریں کہ کھانا جب آپ دیتے ہیں ساتھ میں اگر آپ بیل بجاتے رہیں گے تو کتے کے مائنڈ میں وہ یہ ہوگا کہ جب بیل بجتی ہے تو کھانا آتا ہے. تو جب صرف ویسے بھی اگر آپ لوگ بیل بجائیں گے تو بھی کتا جو ہے نا وہ کھڑا ہو جائے گا، اس کے منہ میں پانی آنا شروع ہو جائے گا کہ ابھی کھانا آنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو پاولوف نے یہی چیز ایکسپیریمنٹ کیا تھا اینیملز کے ساتھ اور ہیومنز کے ساتھ کہ انسان کیسے سیکھتا ہے. اپنے اس ایکسپیریمنٹس کی بیس پہ انہوں نے پورے جو ہے نا پرنسپلز فارمولیٹ کیے تھے لرننگ کے کہ انسان 5 اصولوں کے مطابق جو ہے نا وہ سیکھتا ہے. سب سے پہلا اصول ہوتا ہے ایکویسیشن کا. ایکویسیشن کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا. پاولوف یہ کہتے ہیں کہ انسانوں اور جانوروں کے اندر جتنی بھی لرننگ ہوتی ہے نا یہ ایسے ہوتی ہے کہ جب کوئی پیئرڈ سٹیمولائی یعنی کہ اکٹھا جب ہم سٹیمولائی کا پیئر بنا لیتے ہیں نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان رسپانس کرنا سیکھ جاتا ہے، کوئی بھی آرگنزم رسپانس کرنا سیکھ جاتا ہے. جیسے ہم نے پیئر بنایا تھا بیل کا اور ساتھ میں کھانے کا. ٹھیک ہے، اور یہ رسپانس جو ہوتا ہے وہ ری انفورسڈ ہوتا ہے یعنی کہ بار بار کرنے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ بار بار جو ہے اگر آپ لوگ یہی کنڈیشن رکھیں گے تو تب ہی وہ بندہ سیکھے گا، ادروائز وہ نہیں سیکھے گا. اگر کتے کو کھانا دیا جاتا ہے اور ساتھ میں بیل بجائی جاتی ہے ایٹ دا سیم ٹائم اکٹھا ہی، تو کتا جو ہے نا وہ اسپیشل قسم کا ایک رسپانس سیکھ لے گا کہ بیل کو بھی وہ جو ہے نا بالکل ویسے ہی رسپونڈ کرے گا جیسے وہ کھانے کو دیکھ کے کرتا ہے. تو یہ تب بھی ہوتا ہے کہ جب آپ رسپانس کو ری انفورس کراتے ہیں، سکھاتے ہیں بندے کو، بار بار کنڈیشن کو ریپیٹ کرتے ہیں. دوسرا ایک اصول ہوتا ہے ایکسٹنکشن کا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کنڈیشن رسپانس ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو رسپانس آپ نے سکھایا ہوتا ہے اگر آپ اس کو ری انفورس نہیں کرتے، بار بار لاگو نہیں کرتے تو وہ رسپانس ڈس اپیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ پھر کوئی بھی آرگنزم ہو تو وہ چیز وہ بھول جائے گا. اس پروسیس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایکسٹنکشن آف کنڈیشن رسپانس. فار ایگزامپل کتے کو ہر دفعہ کھانا دیا جاتا تھا، ساتھ میں بیل بجائی جاتی تھی. بعد میں کتے کو اگر آپ صرف کھانا دینا آپ لوگ شروع کر دیں گے لیکن ساتھ بیل نہیں بجائیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کتے کو وہ بات بھول جائے گی کہ میں نے بیل کے ساتھ بھی میں نے ویسے ہی رسپانس کرنا ہے جیسے کھانے کو دیکھ کے کرنا ہے. تو کتا کیا کرے گا، وہ جب بیل آپ لوگ بجائیں گے تو ساتھ میں فوڈ کو ایکسپیکٹ کرنا ہی سٹاپ کر دے گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے جو وہ کنڈیشن رسپانس سکھایا تھا نا کتے کو کہ بیل کو دیکھ کے سیلیویٹ کرنے والا، وہ ڈس اپیئر ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. تیسرا اصول یہ ہوتا ہے کہ اسپونٹینیس ریکوری کا، یعنی کہ جب آپ کسی بھی آرگنزم کو وہ جو کنڈیشن سٹیمولائی ہوتا ہے وہ آپ نہیں دیتے، کنڈیشن رسپانس کو بار بار ری انفورس نہیں کراتے، تو وہ رسپانس جو ہوتا ہے نا وہ ڈس اپیئر ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا، اس پروسیس کو ہم لوگ ایکسٹینشن کہتے ہیں جو میں پچھلی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں. اس کے بعد یہ پاولوف یہ کہتے ہیں کہ جب ایکسٹینشن ہو جاتی ہے نا اس کے بعد اسپونٹینیس ریکوری یعنی کہ بہت ہی جلدی ریکور بھی کر لیتا ہے آرگنزم. یعنی کہ ویسے تو کوئی چیز سکھانے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے لیکن اگر کوئی انسان ایسی ٹریننگ کے بعد وہ چیز بھول چکا ہے تو پھر آپ اس کو فوراً سے دوبارہ سکھانے میں ٹائم بہت کم لگے گا. دیٹ از اے اسپونٹینیس ریکوری. یعنی کہ آرگنزم ہے فار ایگزامپل would not show the condition response یعنی کہ تب تک کنڈیشن رسپانس نہیں دے گا جب تک کنڈیشنل سٹیمولس جو ہوتا ہے کنڈیشن سٹیمولس یعنی کہ ٹریننگ والا سٹیمولس آپ بار بار نہیں کرائیں گے تب تک انسان جو ہے نا وہ کنڈیشن رسپانس نہیں سیکھے گا، نہ ہی اس کو شو کرائے گا. لیکن جب ایک دفعہ آپ ری انفورسمنٹ کو انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں، آپ مکمل طور پہ سکھا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کنڈیشن رسپانس کو آپ لوگ جلدی سے ریکور کر لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کتے کو جب بیل بجاتے ہیں ساتھ میں کھانا نہیں دیتے تو کتا ایک ٹائم تو وہ آئے گا نا کہ وہ ایکسپیکٹ کرنا ہی چھوڑ دے گا کہ کھانے جب بیل بجتی تو ساتھ مجھے کھانا ملے گا، یعنی کہ کھانے کو وہ ایکسپیکٹ کرنا چھوڑ دے گا، اسٹاپ کر دے گا. لیکن اگر آپ لوگ دوبارہ سے یہی ریپیٹ کرنا شروع کر دیں گے نا پروسیس، یعنی کہ بیل اور فوڈ دونوں اکٹھے دینا شروع کر دیں گے تو کتا پھر بہت ہی جلدی سے دوبارہ سے سیکھ جائے گا بیل کے ساتھ فوڈ کو ایکسپیکٹ کرنا. تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اسپونٹینیس ریکوری. ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرا جو ہے نا ایوان پاولوف یہ کہتے ہیں تیسرا اصول ہوتا ہے جنرلائزیشن کا. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ ساری جو ہے نا
پاولوف یہ کہتے ہیں جب ایک جیسا ہی اسٹیمولائی کنڈیشن رسپانس دکھا، یعنی کہ جو آپ نے رسپانس کسی بھی انسان کو سکھایا ہے، ٹھیک ہے، اس سے ملتا جلتا جب کنڈیشن اسٹیمولائی آپ لوگ دیں اگر، تو پھر بھی اگر ویسا ہی رسپانس کر رہا ہے بندہ تو وہ کیا ہوگا، جنرلائزیشن ہوگی. فار ایگزامپل کتا اگر کسی بیل کے رنگ کرنے پہ سیلیویٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب اس کو سملر قسم کی بیل اس کے سامنے اگر آپ لوگ بجائیں گے، وہی بیل نہیں، اس سے ملتی جلتی اگر آپ لوگ کوئی بھی بیل بجا رہے ہیں، پھر بھی انسان کا اس آرگینزم کا، کتے کا جو ہے نا، وہ رسپانس بالکل سیم ہے جیسے کنڈیشن رسپانس کو وہ کرتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جنرلائزیشن ہے وہ چیز، ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز ہوتی ہے ڈسکریمنیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹیمولس جو کنڈیشن رسپانس کرواتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اب بیل تھی فار ایگزامپل، وہی اسٹیمولس تھا نا جو کہ کنڈیشن رسپانس کروا رہا تھا. تو اگر ان اسٹیمولس کے درمیان اگر آپ تھوڑا سا ڈفرینس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے، اس اسٹیمولس کے ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی آرگینزم کنڈیشن رسپانس نہیں دے رہا، تو پھر ہم لوگ کہیں گے واقعہ ہے ڈسکریمنیشن ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر جو کتا ہے اس کو اگر آپ لوگ وہ اسٹیمولس دیتے تھے نا کہ کھانے کے ساتھ آپ لوگ بیل بجاتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے آپ لوگ کسی اسپیشل قسم کی بیل ہی استعمال کرتے تھے. اب جب کتا اس کنڈیشن رسپانس کو سیکھ جائے گا، سیکھنے کے بعد آپ بیل کو چینج کر دیتے ہیں، آپ سملر ملتی جلتی اگر آپ لوگ بیل یوز کرتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس سے ملتی جلتی بیل یوز کرنے پہ بھی اگر کتا جو ہے اس نے کنڈیشن رسپانس نہیں کیا، سیلیویٹ نہیں کیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کتا جو ہے نا وہ ڈسکریمنیٹ کر رہا ہے دو قسم کے مختلف اسٹیمولائی میں، تفریق کر رہا ہے، فرق محسوس کر رہا ہے، ٹھیک ہے. دیٹ از اے ڈسکریمنیشن. یہ جو تھیوری ہوتی ہے نا لرننگ کی، یہ پریزنٹڈ کی تھی پاولوف نے، یہ ایک کنٹریبیوشن تھی پاولوف کی، اور یہ بہت ہی زیادہ سگنیفیکینس ہے اس کی، بہت زیادہ امپورٹنس ہے سائیکولوجی کی فیلڈ میں، اور آگے جو ہے نا مزید اس کو ایکسپلین بھی کیا جائے گا. اب اس چیپٹر میں سے امپورٹنٹ کیا کیا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ میں نے ساتھ نہیں بتایا کہ ایک فلو جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا. سب سے پہلے تو یہ نوبل پرائز والے یہ جو ایم سی کیو سے میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا، کنسیپٹ آف لرننگ بائی کنڈیشننگ کس نے دیا تھا، یہ بہت امپورٹنٹ آپ کو ایم سی کیو سے یہ پکا آتا ہے کہ کنڈیشننگ کی لرننگ والا کنسیپٹ کس نے دیا، دیٹ از ایوان پاولوف، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ جو ہے نا ریفلیکس کی وہ ڈیفینیشن پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ انکنڈیشن اسٹیمولس کی یہ جو ڈیفینیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ دیکھیں نا نیچے آپشنز میں ہوتا ہے انکنڈیشن اسٹیمولس ہے، کنڈیشن اسٹیمولس ہے، انکنڈیشن رسپانس ہے، کنڈیشن رسپانس ہے. تو اس میں آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے فرق کرنا ہے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں. اور یہ جو ہے نا نیچرل رسپانس جو ہوتا ہے آرگینزم کا، اگر وہ نیچرل رسپانس ہوتا ہے کسی انکنڈیشن اسٹیمولس کے، تو وہ کیا ہوتا ہے، انکنڈیشن رسپانس ہوتا ہے. تو یہ والے سارے جو ہے نا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. آپ لوگوں کو اس میں تفریق آنی چاہیے، پہچان آپ کی ہونی چاہیے کہ کوئی سینیریو ہو تو اس میں کنڈیشن رسپانس کیا ہوگا، انکنڈیشن رسپانس کیا ہوگا. شارٹ کوسچن میں نا آپ لوگوں کی زیادہ ترجیح آتے ہیں، آپ لوگوں کو کہتے ہیں وہ کہ ہمیں ڈفرینس بتائیں، انکنڈیشن اسٹیمولس میں ڈفرینس بتائیں، انکنڈیشن رسپانس میں ڈفرینس بتائیں، یا ایسے آ جاتا ہے کہ انکنڈیشن اسٹیمولس اور کنڈیشن اسٹیمولس کے درمیان میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگ بہت ہی آسانی سے پھر آپ لوگ اس کو اٹیمپٹ کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو لرننگ کے پرنسپلز ہیں نا ایوان پاولوف کے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ ایک تو آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں اس طرح سے آتے ہیں کہ تین جو ہے وہ دے دیے جاتے ہیں اور ایک کہیں اور سے دے دیا جاتا ہے، ایکسیپٹ لگا دیا جاتا ہے. یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آل آف دی ابو والا بھی آپشن جو ہے نا اس طرح سے بھی وہ کرتے ہیں. ایک تو آپ لوگوں نے ان کی ہیڈنگس اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے، کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لانگ کے حساب سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. لانگ میں بھی آتے ہیں کہ ایوان پاولوف کے جو لرننگ پرنسپلز ہیں نا وہ آپ بتائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرنسپلز آف لرننگ بتائے کس نے تھے، یہ والا بھی آپ لوگوں کے ایم سی کیوز آتا ہے، تو یہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پانچوں آپ کا نام اچھے طریقے سے پتہ ہونے چاہیے اور کس ہیڈنگ کے اندر کیا چیز ہے وہ بھی پتہ ہونی چاہیے. مین جو کنسیپٹ ہے نا وہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور باقی یہ لانگ کے حساب سے یہ سارے پرنسپلز آپ کو اچھے طریقے سے آنے چاہیے، ٹھیک ہے. چھوڑنا آپ نے کچھ بھی نہیں، ایک دفعہ آپ لوگ ریڈ کریں گے آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سارا سمجھ میں آ جائے گا. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.